الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو ہمارا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم سے ہر کام سر انجام پاتا ہے۔ اس اللہ مالک الملک نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس کی انسانوں میں سب سے بڑی دولت ہمارے اوپر ہمارے لیے یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اس کے اوپر چل کے فرما برداری کا ثبوت پیش کریں اور اللہ کا بندہ ہونے کا ہمارے پاس ایک واضح لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور پھر جب موت اسی کے اوپر آئے گی تو پھر اگلی زندگی بھی کامیاب ہے۔ انسان کی ساری زندگی اگر وہ عقل و شعور سے کام لے تو موت کی ہی تیاری ہے، اور جو انسان موت کے لیے ہر وقت تیاری کرتا ہے وہی عقل مند اور کامیاب اور سب سے دور اندیش ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ دوسروں کی نسبت ہوشیار اور دور اندیش کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر چکا ہوتا ہے، موت کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ موت کی تیاری یہ کس طرح ہے؟ انسان موت کی تیاری کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو شاید یہ بھی سوچ آئے اور ہم پریشان ہو جائیں کہ موت کی تیاری کا تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جب میں نے اکیلے دنیا چھوڑنی ہے تو پھر میں گویا دنیا میں رہ کے دنیا چھوڑ دوں، عزیز و اقربا کو چھوڑ دوں، کاروبار چھوڑ دوں، تو پھر ہی میں موت کی تیاری میں لگوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دن اور ہر رات، ہر صبح اور ہر شام خلوت یا لوگوں کے اندر ہونا، خوشی یا غمی، امیری یا غریبی، جس کیفیت میں بھی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتے رہیں، اپنے اور اپنے رب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ درست کیے ہوئے ہوں، اپنے بارے میں جو معاملات ہیں، فرائض ہیں، ان کے اوپر پورے عمل پیرا ہو رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں، تو موت جب بھی آئے وہ تیاری ہے۔ جب ایک انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے دن رات گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے، اپنے دل کی مرادیں پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو وہ پال رہا ہے، اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، ایسا انسان وہ یہی کہہ رہا ہے نا، کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، پھر نمازوں کے وقت بھی گزرتے ہیں، جمعے بھی گزرتے ہیں، رمضان آ کے بھی گزر جاتے ہیں، اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ اپنے گناہ ہی بڑھا رہا ہے نا، ایک ایک دن جو ضائع کر رہا ہے وہ اللہ کا مجرم ہی بن رہا ہے، جس اللہ نے اس سے زندگی کا حساب لینا ہے، صبح و شام کا حساب لینا ہے، یومیہ حساب لینا ہے، نمازوں کا حساب لینا ہے، بندوں سے معاملات کا حساب لینا ہے، مال کیسے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، یہ حساب دینا ہے، تو تیاری تو یہ کر ہی نہیں رہا۔ اور جب موت اس طرح آتی ہے تو پھر اللہ کے بندوں، یہ موت بڑی تلخ موت ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ کی حسرت کا پیغام لے کے آتی ہے، اور پھر آگے خوشی کے کوئی مواقع نہیں رہتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ تم دیکھ لو وہ خوفناک منظر جب ایک ایک مجرم اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور جب اللہ پوچھیں گے زندگی کیسے گزاری، میں نے عزت دی تھی، میں نے ہر نعمت دی تھی، تو یہ زندگی کیسے گزار کے آئے ہو؟ اعمال نامہ سامنے ہے، وہ کرامن کاتبین پاس کھڑے ہیں، دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر ہی نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہے اپنے عمل نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہے اپنے عمل نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتا ہے دیکھتے ہوئی جہنم ہے۔ کیا ہمارا ایمان ہے اس آخرت پہ؟ یوم الحساب پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ حساب کے دن وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے میرے محبوب، ان بندوں کو اس قریب آنے والے دن سے ڈرا دو جب کہ دل خوف اور دہشت سے گلوں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی اللہ کے سامنے بات مانی جائے، اور وہ رب وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔
اس اللہ کے سامنے بھائی ہم نے پیش ہونا ہے، یہ یوم الحساب ہے۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، جب اللہ یہ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں پہ کھپائی، مال کہاں سے کمایا تھا اور خرچ کیسے کیا تھا، اور جو کچھ میرا علم آپ کے پاس آیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا۔ پھر وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ سب کچھ اب دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ آج جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اللہ نے ہمارے اپنے دیکھنے سے زیادہ جو ہمیں علم ہوتا ہے اسے زیادہ ہمیں علم دے دی ہے، ہمیں زیادہ سمجھا دی ہے۔ شاید ہمیں دیکھنے سے اتنی سمجھ نہ آئے جتنا اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے سمجھا دی ہے، اور نبی نے اپنے عمل کے ذریعے واضح کر دی ہے، اور ایک ایسی برکت اور پاک باز جماعت تیار کی صحابہ کی جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا کے اندر حساب کتاب کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، خلافت کر کے پوری دنیا میں عزت کما کے پوری دنیا والے ان کے زیر نگی تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ حساب کے لیے تیاری وہ یوں ہوتی ہے، دنیا چھوڑنے کا نام نہیں، دنیا کے اوپر حاوی ہونے کا نام ہے، راہب بننے کا نام نہیں، حکمران بننے کا نام ہے، لیکن دیانتدار، خدا ترس، سچے، پاک باز، اندر صاف باہر صاف، یہ ہے موت کی تیاری۔ وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہو تو وہ موت کے لیے تیار ہے، وہ حکمران ہو عمر فاروق کی شکل میں، ابو بکر کی شکل میں، عثمان کی شکل میں، علی رضی اللہ عنہم، وہ موت کے لیے تیار ہے۔ وہ تاجر ہوں عبد الرحمن بن عوف جیسے، سعد بن ابی وقاص جیسے، زبیر جیسے، تو وہ موت کے لیے ہمیں تیار نظر آتے ہیں، وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے، غفلت اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر غفلت اتنی طاری کر لی ہے۔ نمازیں یہ ایک ایک دن ان کا بھی ایسا ہی گزرتا تھا، یہی 12 مہینے تھے، یہی اللہ نے نظام ازل سے بنایا اور قیامت تک رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ انہوں نے انہی شب و روز میں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، یہی شب و روز تھے کہ کوئی اور تھے، یہی مہینے تھے، یہی دن رات تھے، دنیا کی آزمائشیں یہی تھیں، خوشی، غمی، امیری، غریبی، یہ ساری چیزیں اسی طرح تھیں۔ آج دنیا کوئی بدل نہیں گئی، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں آج ہم دنیا کا نظام بدل گیا ہے۔ کیا بدلا ہے بھائی؟ بتائیں کیا بدلا ہے؟ بچے ماؤں کے رحم سے یہ باہر آ رہے ہیں، کوئی اور طریقہ تو کوئی نہیں ہے، دن رات اسی طرح ہی چل رہے ہیں، زمین سے چیزیں اسی طرح ہی اگ رہی ہیں، آسمان سے پانی اسی طرح ہی برس رہا ہے، انسان اسی طرح ہی بچپنے سے جوان ہوتے ہیں، جوانوں سے بڑھاپے میں جاتے ہیں، پھر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کیا بدلا ہے؟ ہماری سوچ بدل گئی، ہمارے عزائم بدل گئے، اور کچھ نہیں بدلا۔ ہم اپنے آپ کو بدلے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کیے ہوتا ہے۔ اب لوگ موت کے لیے تیاری کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں، موت کے لیے تیاری نماز کے لیے تیاری ہے۔ کیا خیال ہے؟ نماز کے لیے تیاری ہے، موت کی تیاری ہے۔ نماز ایک انسان جب اس کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر رہا ہے، اس کو نہلانے والوں کے بعد میں نہلانا ہے، وہ تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پہلے روزانہ آتا ہے اللہ کے دربار میں۔ کبھی کوئی نجس اور ناپاک آیا ہے؟ کیوں جی؟ پاک ہو کے آتے ہو نا، باوضو ہو کے آتے ہو نا، تو یہ تیاری نہیں ہے۔ جب آپ چل کے آتے ہیں اللہ کے دربار میں تو کس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو پھر ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ اگر تو دل کے اندر عاجزی پیدا کر کے آئیں، اگر ہم اسلاف کو، صحابہ کو دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جی، جن کو منبر رسول پہ بلکہ آسمانوں سے خوشخبریاں آ رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یحبہم ویحبون، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے تو انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، کیوں جی؟
نمازیں چھوڑ دی ہوں گی نا، وہاں محبت جو ہو گئی، سرٹیفکیٹ تو مل گیا تھا، نمازیں چھوڑتے تو یحبہم و یحبون کا یہ مصداق نہ رہتے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بجائے اللہ معاف فرمائے ناراضگی کی خبریں ملتی ہیں۔ تو یہ جب مسجد کی طرف آتے تھے، حضرت علی جیسے بہادر انسان جو انسانوں کے ہجوم سے نہیں ڈرتے تھے، اس عرش والے سے اتنا خوف کھا رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ جب پہنچتے تھے رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ یہ حساب کتاب ہے۔ امیر المومنین آپ کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ کا چہرہ وہ زرد پڑ جاتا ہے، یہ شعلے، یہ خوبصورتی یہ ختم ہو جاتی ہے؟ کہتے تھے تمہیں کیا پتہ میں کس کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں، میں کس کو اپنا آپ دکھانے والا ہوں۔ یہ حساب کتاب ہے۔ اور جب ہمارا حساب کتاب یہ ہو کہ اول تو ہم نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہاں ہیں وہیں پڑھ لی، ملا کے پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، تو پھر ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ جس انسان نے دنیا میں اپنا ایک ایک وقت کا حساب اللہ سے کلیئر کر لیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر اس کا تو بڑا آسان حساب ہوگا۔ وہ ہر وقت جو اپنا حساب اللہ کے سامنے دے رہا ہے۔ ہم جمعے کے لیے آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ پانچوں نمازیں، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح، صبح سے ظہر، یہ پانچوں نمازیں، پھر فرمایا ایک جمعے سے اگلا جمعہ، پھر فرمایا ایک رمضان سے اگلا رمضان، کفارات لما بینہما، درمیان میں، اور ایک میں حدیث میں ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، یہ جو عمل ہیں فرمایا اس دوران جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، مجتنب الکبائر، جب تک کہ وہ کبیروں سے بچتا رہے۔ اور اگر کبیرے گناہ کا مرتکب ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جو انسانیت کے لیے انعام لے کے آئی ہے، اس سے بڑا انعام آپ کو کسی شکل میں نہیں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو بھی کوئی انسان ہو، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، نیک ہو، بد ہو، جس نے بھی کوئی برا عمل کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور پھر اس کو پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے باوضو ہو کے 2 رکعت نماز توبہ کی ادا کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ کائنات کے کسی بندے کو پتہ نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کو نہیں پتہ، آپ کے بیوی بچوں کو نہیں پتہ، آپ کے دوست احباب کو نہیں پتہ، آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے۔ اتنی عزت رکھنے والا بھی کوئی ہے، اتنا لاج رکھنے والا بھی کوئی ہے، اس سے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، جو ہم جس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے۔ پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ جس انسان نے کوئی گناہ کیا پھر وہ مجھ سے معافی مانگتا بھی رہے میں نہیں بخشوں گا؟ کدھر ہے؟ اس اللہ کے سامنے اس دنیا کے اندر گناہوں کی معافی نہیں مانگنی، اس کو راضی کرنے کی نہیں فکر کرنی، تو موت کی کیا تیاری ہے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ یہ 5 نمازوں کا معاملہ ہے، جمعے کا یہ معاملہ ہے۔ جمعہ پورے ہفتے کا ایک بہت بڑا انعام والا دن ہے، اس جیسا دن کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ جو فضیلتیں، جو عزتیں اس جمعے میں اللہ نے رکھی ہیں اور اس امت کے لیے رکھی ہیں وہ کسی کے لیے نہیں ہیں، لیکن ہم لینے والے کون ہیں؟ ہم تو اس جمعے کا آغاز ہی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت سے کرتے ہیں۔ جمعے کی صبح کو اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ قیامت جمعے کو قائم ہونی ہے، ہر جمعے کو کائنات کی ہر چیز خوف زدہ ہو کے کانپ رہی ہوتی ہے کہ آج قیامت کا دن نہ ہو، کہیں آج ہی وہ معاملات نہ شروع ہو جائیں جو قیامت کے قائم ہونے کے ہوتے ہیں، سوائے جنوں اور انسانوں کے، جن کے حساب کے لیے یہ دن قائم ہونا ہے ان کو تو پتہ کوئی نہیں۔ کافروں کا ہم کیا کہیں؟ بھائی ہم مسلمان ہیں نا، ہاتھ کھڑے کر کے بتا سکتے ہیں کہ آج صبح کی نماز باجماعت کتنے لوگوں نے پڑھی؟
یہ ہے ہمارے جمعے کا آغاز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین نماز جو انسان باجماعت پڑھتا ہے وہ جمعے کی صبح کی نماز ہے۔ ہم نے تو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے نا، اور جمعے کی ادائیگی بھی نماز کے ساتھ ہماری ہے کہ نماز کب کھڑی ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو ہمارے معاملے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بس ہمیں نماز کا پرفیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اس حساب سے ہم نے اپنا سارا نظام ترتیب دینا ہے۔ یہ ہے ہمارے اللہ کے ساتھ معاملہ۔ تو یہ ہمارے حساب کتاب کے معاملات ہیں میرے بھائیو۔ رمضان آ رہا ہے، بہت بڑا یہ انعام ہے اس امت کے لیے۔ اگر ہمیں زندگی میں ہزار رمضان بھی نصیب ہو جائیں تو اللہ کی قسم تیاری کے لیے، آخرت کے معاملے میں تیاری کے لیے یہ ناکافی ہیں ہمارے لیے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہماری تھوڑی تھوڑی محنت کو بھی بڑی قدر سے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ او میرے بندو، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کروں گا کیا؟ وہ مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، میں اس کو جہنم میں خود پھینک دوں؟ پھر میرا خالق ہونا یہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو تم بڑی چاہتوں سے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ جتنی محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے، انسانوں سے ہے، اتنی کسی سے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس پوری کائنات میں ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے۔ لیکن ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری باتوں پہ یقین کر لو اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں؟ ہم کہاں اللہ کی باتوں پہ یقین کرنے والے ہیں؟ اللہ کی باتوں کو سننے کا کتنا شوق ہے، اللہ کی باتوں کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، روز 2-3 باتیں سننے کے لیے ہم کہاں وقت نکالنے کے روادار ہیں؟ اور پھر شکر کتنا ہے ہمارے پاس؟ ہم کس کس نعمت کے اوپر شکر کرتے ہیں؟ اپنے انسان ہونے پہ شکر ہے، مسلمان ہونے پہ شکر ہے، قرآن مجید ملنے پہ شکر ہے، اور جو ہماری دنیا کے ایک مادہ پرست اگر ہم سوچ دیکھیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ہے۔ کیا شکر ہے ہمارا؟ شکر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہ شاکر وہ ہوتا ہے جو انعام دینے والے کا قدردان ہو، جس نے یہ نعمت دی ہے اس کی قدر کرے، اس کے آگے نظریں جھکا کے رکھے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، کیونکہ اس نے نعمت ایک دفعہ نہیں دی، ایک ایک سانس اس کی نعمت، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں پھر عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اور تم یہ سوچتے ہوگے کہ ہم تو بڑے عاجز ہیں اور ہم سے صحیح عمل بھی نہیں ہو پاتے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جتنا قدردان میں ہوں اتنا قدردان ہے ہی کوئی۔ جتنے میں اپنے بندوں کی قدر اعمال کی میں کرتا ہوں، جتنی میں ان کی اچھی نیتوں کی قدر کرتا ہوں، اتنا تو دنیا میں تو میں کوئی قدردان ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ ہے ہمارا رب، اس سے ملاقات کے لیے تیاری کہ جو اتنا قدردان ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو نیک اعمال کو قبول کرنے والا ہے، جو نیک اور سچے ارادوں پہ بھی انعامات کی بارش کرنے والا ہے، اس اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی ہی دے دی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اس زندگی میں یہ جو اوقات آتے ہیں نا، یہ بہت بڑا انعام ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان انسان، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ موت کی تیاری ہوتی ہے کہ صبح کی نماز پڑھ لی ہے۔ ایک انسان کو اگر موت کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، 11 بجے کا ٹائم ہے، وہ موت کا نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تو نے مجھے اپنے پاس بلانا ہے، لیکن ظہر کی نماز پڑھنے تک مجھے یا اللہ مہلت دے دینا۔ یہ ہوتی ہے موت کی تیاری۔ پوری زندگی نماز پڑھنے والا انسان کہتا ہے یا اللہ ابھی ایک حسرت باقی ہے کہ جانا تو ہے تیرے پاس، لیکن یہ ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، اگر تو مجھے 2 سجدے اور نصیب کر دے تو تیری مہربانی۔ میں نے اور آپ نے کیا بندگی کی ہے؟ ہم کہے کہ مسلمان،
دھوکہ ہے ہمارا صرف دھوکہ. ہم زندگی کو جتنا ہم ایک شغل اور ہم نے اس کو تماشا بنایا ہوا ہے، اللہ کی اس نعمت کو اللہ معاف فرمائے. ایسی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان کو دھوکے میں رہنے دیجئے، انہوں نے آنا میرے پاس ہی. تو موت کی تیاری وہ نمازوں کی تیاری ہوتی ہے، وہ ہر نیک عمل کے لیے بر وقت تیاری ہوتی ہے، وہ رمضان آنے کی تیاری ہوتی ہے. یہ موت کی تیاری ہے. رمضان المبارک اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے. یہ جنتیں کمانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور نیک اعمال میں بھاگنے کا مہینہ ہے. یہ بتائیں کہ جو بھی مقابلہ کسی انسان نے کسی بھی کوئی کام اہم کرنا ہو، کیا اس سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک پڑھنے والا بچہ، پڑھائی سے دل لگا کے پڑھائی کرنے والا، دوسروں سے آگے نکلنے والا، امتحان ہوتے ہیں، 10ویں کے امتحان دیے، ابھی رزلٹ آنے میں کتنے مہینے ہیں، اس نے اگلے سال کی تیاری شروع کر دی، اکیڈمی جوائن کر دی. ایک وہ بچے ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے جب کلاسیں شروع ہوتی ہیں یہ نصاب پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر فر آگے بھاگتا ہے. یہ میں اور آپ ہیں دنیاوی معاملات میں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے دین اور دنیا الگ الگ کر لی ہے، حالانکہ اللہ نے جو ہمیں عقل دیا تھا وہ اپنی ذات سے ملاقات کی تیاری کے لیے دیا. یہ سب کچھ ہم نے دنیا میں کرتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب موسم آ رہا ہے تجارت کا اور گرمی کا سیزن ہے، مال ہم پہلے منگوا لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں، جو ہی گاہک آئیں مال لگا ہوا ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی نہیں آیا تو لوگ ہمارے گاہک بھی ٹوٹ جائیں گے. بھائی یہ تیاری ہے، ہم تیاری کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، آرڈر آنے والا ہے. اگر اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو میں نے فیکٹری نہیں لگائی، ابھی تو میں نے مشین ہی نہیں لگائی، ابھی تو میٹیریل ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو میں آرڈر پکڑ لوں تو ظاہر ہے میں نے خجل خواری ہونا. تو لہٰذا ہم تیاری کر چکے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو رمضان میں کیا تیاری کیا بتائیں؟ کیا ہوتی ہے تیاری؟ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے. ملک الموت جب نظر آئے گا پھر کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. اے اللہ بس مجھے واپس لوٹا، تھوڑا سا وقت دے دے. کیا جاتا ہے تیرا کیا جاتا ہے؟ جو عمل مجھ سے رہ گئے تھے میں اب وہ کروں گا. کلا قرآن بھی بتا رہا ہے اور پوری کائنات گواہی دے رہی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. تیاری یہ ہوتی ہے جب ایک انسان نے رمضان سے پہلے، رمضان تو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کس چیز کا نام ہے؟ کیا کوئی نئے عمل ہے؟ وہی عمل ہے، وہی روٹین ہے. 5 نمازوں سے 6 نمازیں تو نہیں نہ بن جاتی. کیوں جی؟ فرائض اگر زور کی 4 ہیں رمضان میں 6 تو نہیں بن جاتے. کیوں جی؟ کیا تیاری پھر کرنی ہے؟ قرآن مجید وہی ہے، کوئی نئے قرآن تو نہیں آئے گا. نیک کام وہی ہیں لیکن میں اور آپ نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ایک قدرتی بات ہے، ایک انسانی اللہ نے ایک راز بتایا ہے قرآن میں. منافقین کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں جنگ تبوک کا موقع جو سب سے آخری جنگ تھی، تبوک کے مقام پہ لڑی گئی اور وہاں اللہ کے نبی تشریف لے گئے. تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے شام کی بالکل سرحدوں پہ لمبا سفر تھا. مسلمان 30,000 مخلص مسلمان گئے، لیکن ایسے منافق بھی تھے جنہوں نے اسی وقت بہانے شروع کر دیے، ہم نہیں جا سکتے، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری. اور جب اللہ کے نبی واپس آئے یہی پھر بھاگ کے آئے، میں اس لیے نہیں تھا جا سکا، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے بخش دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اگر یہ واقعی نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا تو جب سارے مسلمان تیاری کر رہے ہوتے، انہوں نے بھی کر رہے تھے تو انہوں نے بھی تیاری کرنا تھی.
جب سارے مسلمان تیاری کر رہے تھے کہ جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، وہ اپنے جسم بھی ٹھیک کر رہے تھے، اپنا سامان بھی باندھ رہے تھے، سفر کے لیے جو ہی اعلان ہوا وہ نکل کھڑے ہوئے، تو اگر انہوں نے بھی نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا، یہ وہ اللہ ہے جو ارادوں کو جانتا ہے، تو فرمایا جو اس کے لیے تیاری کی ہوتی انہوں نے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم نے رمضان کی تیاری کی، رمضان میں کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا، تو اللہ یہ ہمیں نہیں کہہ رہے، تو میں دیکھتا نا کہ تم اس کے لیے کتنے تیار ہو چکے ہو۔ کیا یہ سوال آج نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کہ میں تو کہہ رہا ہوں میں نے رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں روزانہ جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ دن کو سوئے رہو، رات کو نیٹ دیکھتے رہو، اور بس سحری کھا لی اور افطاری اور وہ بھی پیٹ بھر لیے، اور جو ہی آدھا رمضان ہوا تو عید کے لیے شاپنگ شروع کر دی۔ رمضان کے ساتھ جتنی ہم بے انصافی کرتے ہیں اتنی شاید کبھی نہ کرتے ہوں۔ یہ رمضان کے ساتھ بے انصافی نہیں، یہ اپنے ساتھ بے انصافی۔ اللہ کے بندو، اگر رمضان کا ارادہ ہوتا کہ ہم تراویح پڑھیں گے، ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوتی نا۔ پہلے تیاری کیا ہوتی ہے؟ چند ایک باتیں پہلے تیاری کا مثال کے طور پہ، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک یہ کن لوگوں کے لیے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو ناراض ہے، تو اس اللہ کو ہم نے پہلے سے کیوں نہیں منا لیا کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، تو میرے پہلے سارے گناہ بخش دے، میرے یہ کھاتے سارے یا اللہ صاف کر دے، اور میں ابھی سے بالکل رمضان کے لیے تیار ہوں۔ کیا میں اور آپ یہ کر چکے ہیں؟ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی اصل میں تیاری کا ہی مہینہ ہے۔ آج 12 شعبان ہے، 15ویں رات کے لیے، شب برات کے لیے جس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہلے گلے، اور جو اصل کام تھا اس شعبان کے مہینے میں کرنے کا وہ نہیں ہے، اور غفلت بدستور ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، رمضان روزوں کا مہینہ ہے نا، اور جو کام کرنا اس کے لیے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی بھی سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے، پورے روزے ایک روزہ بھی نہ چھوڑا، وہ صرف رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس کے روزے فرض ہیں۔ اور جتنے زیادہ رمضان کے علاوہ جتنے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے کسی مہینے میں آپ نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا جیسے پورے شعبان کے روزے آپ نے رکھ لیے، اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو فرمان ہے، یہ صرف انہی سے نہیں مروی، صحابہ کو یہ علم ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ رمضان شعبان میں روزے بہت کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اے اسامہ، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اللہ کے نبی کے محبوب تھے، اور اللہ کے نبی کے محبوب زید کے بیٹے تھے۔ تو کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس میں غفلت اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ نہیں تھے جو غافل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ نمازیں نہیں تھے پڑھتے، قرآن نہیں تھے پڑھتے، مطلب یہ ہے کہ وہ عام جو مہینوں کی زیادہ رسپیکٹ اور ان میں زیادہ اعمال ہوتے ہیں، اس حساب سے رجب کو بھی یہ فوقیت دیتے ہیں، پھر رمضان کو، شعبان میں ذرا یہ نیچے ہو جاتے ہیں، ڈاؤن ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے ہاں پورے سال کے عمل چڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں شعبان کے مہینے میں، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے عملوں کی کوئی فکر نہیں، اور وہ ہیں اللہ کے نبی، اللہ کی محبوب ہستی مخلوق، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے میرے عمل پیش ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے روزے ہوں، اللہ کے سامنے عمل پیش ہوں تو یہ لکھا ہوا ہو آخر میں اس دن ان دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسا محبوب ترین عمل ہے جو انسان کے اللہ کو بہت قریب کر دیتا ہے، محبت کا اظہار ہے۔ سموار اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، پوچھا کہ کیوں آپ اتنے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے نماز پڑھنی ہو، ظہر کے 4 فرض ہیں، لیکن اللہ کے بندو اس کے لیے تیاری کے مراحل دیکھیں،
تیاری کرنے والے تیاری کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے کہ بس وضو کیا اور آخری رکعت میں مل گئے۔ تیاری کا یہ مطلب ہوتا ہے، جس طرح سلف بیان کیا کرتے تھے کہ اذان ہوئی، ہم نماز کے لیے تیار، ہم مسجدوں کی طرف آ گئے، مسجدوں کی طرف سفر شروع ہو گیا، پھر ہم نے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے، ہم نے دعائیں شروع کر دیں، اور یہ سب کچھ بذات خود عبادت بھی ہے، لیکن یہ نماز فرائض کی ادائیگی کی تیاری ہے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، صدق کے دل سے اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، واپس آ جاؤ، انسان بن جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو توبہ کرو۔ اگر آج توبہ نہیں کی تو یہ سمجھو کہ رمضان آئے گا تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے پہلے جتنے کوتاہیاں ہیں، ہم جو قضا والی چیزیں ہیں ان کی قضا دیں، جن کے روزے رہ گئے ہوئے ہیں پچھلے رمضان کے وہ رکھیں، اگلے فرائض شروع ہونے سے پہلے فرائض کو کلیئر کریں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینے والے حضرات پہلی زکوٰۃوں کے حساب چاہے آپ کے سر پہ پڑے ہوئے ہوں، اگلی زکوٰۃ پھر آ جائے۔ یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے، پہلے کھاتے کلیئر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور دعا کے بغیر انسان کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اور آپ کوئی کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اور اس کے رحمت کے دروازے نہ کھولیں۔ اس کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ جب ایک انسان اس سے مانگتا ہے، ایسے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، روتا ہے اس کے آگے۔ دعا کریں، یا اللہ رمضان کا مہینہ اس طرح ہمیں نصیب فرما کہ اس کے آنے سے پہلے ہم تیرے محبوب بندے بن چکے ہوں، ہماری اعمال درست ہو چکے ہوں، پہلی کوتاہیاں دور ہو چکی ہوں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ میں کچن کے حوالے سے اس لیے نہیں بات کر سکتا کہ ماشاءاللہ وہ سارے حضرات، ان کی خواتین کیا، وہ سارے بہترین گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی سے شروع ہو گئی کہ سحری کھانے کیسے ہے، کیا وہ مینیو ہونا چاہیے، یہ تو بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی کھجوروں پہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کھجوروں پہ افطار کر لیا کرتے تھے، لیکن جتنی نیکیاں، جو موسم، جو ہوائیں نیکیوں کی اس دور میں چلی، وہ قیامت تک نہیں آسمان دیکھیں۔ اس جسم کو پالنے کے بڑے ہمارے پاس بہانے ہیں، پیٹ کو پالنے کے، جسم کو سنوارنے کے۔ اس روح کو جو اوپر جس نے چڑھ کے جانا ہے، اس کو ہم نے بالکل مردہ کر دیا ہوا ہے۔ رمضان اس کو زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ روح قرآن سے زندہ ہوتی ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں۔ کس نے رمضان سمجھ کے کہ رمضان آنے والا ہے، میں ابھی سے قرآن کی تلاوت صحیح روٹین سے کس نے شروع کی ہوئی؟ تو پھر ہم رمضان میں بڑے ختم کر لیں گے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا تھا۔ لوگ قرآن کھول لیا کرتے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے ہماری ایسی روٹین بن جائے، ایسے ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں کہ رمضان میں پھر ہم بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکیں، ہم نوافل اچھے طریقے سے کر سکیں۔ یہ سارے کے سارے کام ابھی سے، آج سے ہم شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ سے مخلص نہ ہوئے، پھر یہ سمجھیں کہ خود تو ہماری نیتیں ٹھیک نہیں، ہماری نیتوں میں فطور رہے گا، لیکن اللہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں وہ بے نیاز ذات ہے۔ جو انسان اس کی طرف گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، یا اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آغاز بندے سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف چل کے آتا ہے پھر میں بھاگ کے اس کو اپنے جلب میں لیتا ہوں۔ جو ایک ہاتھ چلتا ہے میں دو ہاتھ چلتا ہوں، لیکن میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں اور ہم کہیں یہاں سے پکڑ کے اللہ اٹھا کے ہمیں جنت میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر